میرے بھائیوں، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور آج تو زیادہ ہی پریشانیاں محسوس کی جاتی ہیں۔ ہمارے بے شمار بچے ٹینشن کا شکار، ڈپریشن کا شکار، نیندیں نہیں آتی ہیں کیونکہ خواب پورے نہیں ہوتے، خواب بڑے بڑے دیکھیں وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ پھر کبھی کبھی انسان سوچتا ہے مجھے اتنی پریشانیاں کیوں آئیں؟ بس ذہن میں رکھیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہمارے نبی کو آئی، اتنی پریشانیاں کسی کو نہیں آئی، اور ہر قسم کی پریشانیاں آئیں۔ ہمارا نبی کا نمونہ یہ ہے، پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ رات اندھیری ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے لمٹ ہے، اگلے دن صبح آئے گی۔ کتنی مشکل پریشانیاں آئیں گی، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط۔ نمبر 2، اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعائیں۔ اور نمبر 3، ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کریں گے، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر رزلٹ پازیٹیو آ جائے گا یا نہیں آئے گا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پریشانیاں دور ہوتی بھی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، اب میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا کس مرحلے پر کیا کیا مشکلات آئیں۔ مثلا جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اب کافروں کے چنگل سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ اب پریشانی دیکھیے، نمبر 1، آپ کے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، گھر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جس سے گھر بنا سکے، آپ کے بیوی بچے مکہ شریف میں ہیں۔ مدینہ شریف میں جب آپ آ گئے تو یہاں ایک بہت بڑا گروپ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، منافقین کا۔ ایک گروپ پہلے سے موجود تھا، یہودیوں کا۔ تب یہودیوں کی دشمنیاں، منافقوں کی دشمنیاں الگ، اپنے لیے مکان بنانے کا مسئلہ الگ، بیوی بچے مکہ شریف میں، ان کو وہاں سے لانا اور وہاں جانا ہی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، وہاں سے ان کو کیسے نکال کر کے لائیں گے، الگ پریشانی۔ ادھر سے اللہ نے حکم دیا مسجد جلدی تعمیر کرو، اور زمین ہے ہی نہیں تو مسجد تعمیر کرنی ہے۔ صحابہ کرام میں جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، تو ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اور رہنے کا انتظام کرنے کے لیے نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی بارک ہے، نہ کوئی سرائے ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ مہاجرین کے بسانے کا انتظام کرنا ہے۔ مدینہ شریف کے جو شہری تھے، انصار مدینہ، ان کے آپس میں جنگ چل رہی تھی، اور وہ سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی۔ اب ان تمام مسائل میں ایک ہی وقت میں ذات کا مسئلہ ہے، مکان نہیں، ذات کا مسئلہ ہے، بیوی بچے مکہ شہر میں ہیں، حکم آ گیا مسجد تعمیر کرو، نہ زمین ہے نہ فنڈز ہیں۔ منافقین ہیں، ان کی مخالفتیں شروع ہو گئی، یہودی ہیں، ان کی مخالفتیں الگ شروع ہو گئی، مہاجرین ان کے بسانے کی پریشانی ہے، وہ کہاں بسائیں گے؟ انہیں رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور پیسہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ انصار مدینہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے 2 گروپ ہیں، وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کی وہ جنگ ختم کرانی ہے۔ ان تمام پریشانیوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو اور ڈیٹیل میں اگر دیکھیں گے تو ایٹ اے ٹائم 10 بڑے بڑے مسئلے تھے آپ کی ذات پر، لیکن آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا یا اللہ میں پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ وہ بنا ہوا پانس خطر مکان بسانڈ کا گیرک تم انک وہ کت کن۔ اچھا، وہ گھر والے کون ہیں؟ صرف مستورات ہیں وہاں۔ ایک تو حضرت سودا ہیں، حضور کی اہلیہ۔ نمبر 2 ام ایمن ایک خاتون تھی جو حضور کی خدمت کرتی تھی۔ نمبر 3 حضور کی صاحبزادی جوان ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ۔ 4 خواتین ہیں، وہ مکے میں ہیں۔ ان مکے والوں نے ان خواتین کے ساتھ وہاں کیا 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 ہوگا کچھ پتہ نہیں، اور ان دشمنوں کے ہاتھ میں اپنی ان خواتین کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ اچھا، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی پورا انتظام وہاں نہیں تھا، تو کھانے کے انتظام ان کے پاس نہیں ہے، وہاں خطرے ہی خطرے ہیں، دشمن نہ جانے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ اور حضور مدینہ شریف آ گئے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، مدینہ شریف میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے زمین نہیں ہے، مہاجرین کی صلح کو بسانے کا انتظام کرنا ہے، انصار کی صلح کرانی ہے، یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہودیوں اور منافقین، اور ادھر سے مکے والوں نے تیاری شروع کر دی مدینے پر حملہ کرنے کی، ان کے لیے ڈیفنس کا انتظام کرنا ہے۔ اتنی ساری مشکلات میں ایک نبی ہے۔ آپ کو ایک پریشانی آ گئی اور پریشان ہو گئے، جناب روزگار نہیں ہے میں کیا کرب، جناب خاندر نہیں ہے میں کیا کرب، ایک پریشانی پر آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس پر ایٹ اے ٹائم 10 مصیبتیں آتی تھیں، اور آپ کبھی نہیں گھبرائے۔ ہاں، یہ کہتے رہے یا اللہ آپ نے سارے کے، چنانچہ 2 سال کے عرصے میں سارے مسئلے حل کر دیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لائے، مکان بھی بن گیا، مکان چھوٹا سا بنا، 1 کمرہ، مسجد بھی تعمیر ہوئی، مہاجرین کے بسانے کا انتظام بھی کر دیا، انصار کے صلح بھی کرا دی، یہودی اور منافقین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا۔ 2 سال کے بعد حالات بدل گئے۔ گویا اللہ کے نبی کا نمونہ دکھا رہا ہے، مشکلات آئیں گی
تم خوش دلی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرو، آگے چل کر کے خوشیاں بھی آئیں گی۔ ایسا زمانہ گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ پورا سال گزر جاتا تھا، ایک آدمی بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ صبح سے شام تک ہمارے نبی صرف کلمہ پڑھاتے تھے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ بس ایک وفد آ گیا، ان کو کلمہ پڑھا ہے، سارے مسلمان ہو گئے، ان کے رہنے کا انتظام کیا، کچھ لوگ واپس نکل گئے، ان کو رخصت کر دیا، اتنے میں دوسری جماعت آ گئی۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔